بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ زبان کی 4 مہارتوں کے تحت 2 مہارتوں کو پہلے پڑھ چکے تھے، یعنی سننا اور بولنا۔ پڑھنے کی مہارت چونکہ تفصیلی مہارت تھا، اس لیے اس کو 2 حصے میں ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا۔ پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، آج پڑھنے کی مہارت کے متعلق پارٹ 2 یا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مطالعہ کی تدریس، پڑھنا سکھانے کے طریقے۔ پڑھنے کو ایک شوق کی شکل میں فروغ دیے جانے کی ضرورت ہے، مطلب پڑھائی کا انداز اور پڑھائی کے لیے سلیبس یا نصاب ایسا ہو جس سے بچے دلچسپی لے سکیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پڑھنے کو ایک شوق کی شکل میں فروغ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ فروغ دینا مطلب بڑھاوا دینا۔ بچوں کے پڑھنے کے لیے اضافی مواد کو وقت کی بربادی کے بجائے ایک وسیلہ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اضافی مواد مطلب سلیبس کے علاوہ خارجی چیزیں، اس سے کیا ہوتا ہے، علم میں پختگی آتی ہے، بچے دلچسپی اور انٹرسٹنگ کے لیے پڑھتے ہیں جس سے اس کا علم مضبوط ہوگا۔ تو بچوں کے پڑھنے کے لیے اضافی مواد سمجھ رہے ہیں، ٹیکسٹ یا جو کچھ اس کے مضامین ہوتے ہیں اسی کو مواد بولتے ہیں۔ بچوں کے پڑھنے کے لیے اضافی مواد کو وقت کی بربادی کے بجائے ایک وسیلہ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ وسیلہ مطلب سنسادن۔ پڑھنے کے عمل میں رٹنے یا رٹوانے کے بجائے معنی اور تفہیم پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ رٹنا کیا ہے؟ ایک صحیح بات نہیں ہے، اس سے زیادہ بہتر پوزیٹو اور مثبت بات کیا ہے کہ کسی بھی لفظ کو ہم سمجھنے اور سمجھانے کا مزاج پیدا کریں گے بچوں کے اندر۔ تو معنی اور تفہیم پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ پڑھنا بھی دلچسپ ہو سکتا ہے جبکہ بچے کو پڑھی گئی بات سمجھ میں آتی ہو۔ اگر کوئی بھی مضامین بچے ہی نہیں، اگر آپ کو بھی ایسے مضامین، ایسے وشے یا ایسے سبجیکٹ پڑھائے جائیں جس کو آپ سمجھنے سے عاجز ہیں، آپ انٹرسٹنگ نہیں لیں گے، آپ دلچسپی نہیں دکھائیں گے۔ لیکن چھوٹے ہوں یا بڑے، اگر ان کے سامنے ایسے مضامین رکھے جائیں جن کو وہ خود سمجھ رہا ہے تو پڑھنے میں دلچسپی لے گا، یہ بتایا ہے۔ پڑھنا بھی دلچسپ ہو سکتا ہے جبکہ بچے کو پڑھی گئی بات سمجھ میں آتی ہو۔ پڑھنا محض علامات کی ڈیکوڈنگ تک محدود نہیں بلکہ اصل مقصد تفہیم اور معنی حاصل کرنا ہے۔ تفہیم سمجھانا، فہم کے معنی سمجھنا اور تفہیم کے معنی سمجھانا۔ افہام اور تفہیم دونوں کے معنی سمجھانا، دوسرے کو سمجھانا۔ ڈیکوڈنگ جو علامات ہیں ان کو آواز کی شکل دینا، یہ جتنی چیزیں آپ علامات کی شکل میں دیکھ رہے ہیں اس کو آواز دینا، یہ کیا ہے؟ ڈیکوڈنگ ہے، اس کو صرف مرتب کر دینا۔ پڑھنا سکھانے کے مختلف طریقوں کو مرکزی طور پر 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ پڑھائی کے طریقے کو 2 حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ترکیبی طریقہ، جو کہ جز سے کل کی طرف چلتا ہے، یعنی پارٹ 2 ہول، جز سے کل کی طرف۔ نمبر 2 تحلیلی طریقہ، ہندی آپ دیکھ لیجئے گا۔ تحلیلی طریقہ جو کہ کل سے جز کی طرف چلتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہول ٹو پارٹ۔ جب اصل مقصد سمجھ لیے تو آپ اس کی ہندی بنائیے، بنگلہ بنائیے، تیلگو بنائیے، سب چیز آپ بنا لیں گے۔ معنی کیا، مقصد کیا ہے؟ سمجھنا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ جز سے کل کی طرف، نہیں سمجھے؟ اچھا، کئی لفظ ملا کر ایک جملہ بناتے ہیں نا۔ ایک لفظ ہے میں ایک طالب علم ہوں، سب الگ الگ ہے نا، میں الگ ہے، ایک الگ ہے، طالب علم الگ ہے اور ہوں الگ ہے، سب کو آپ نے جوڑ دیا، کیا بن گیا؟ ایک جملہ بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ پارٹ 2 ہول ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ کیا ہے؟ تحلیلی طریقہ ہے، چھوٹے سے بڑے کی طرف پہلے اجزاء بیان کیے جائیں، اس کے بعد اس کے پورے جملے کو بیان کیا جائے۔ اس کا الٹا کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہول 2 پارٹ ہو جائے گا۔ تو نمبر 1 ترکیبی طریقہ جو کہ جز سے کل کی طرف یعنی پارٹ 2 ہول چلتا ہے، اور دوسرا تحلیلی طریقہ جو کہ کل سے جز کی طرف یعنی ہول 2 پارٹ چلتا ہے۔ ترکیبی طریقہ، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ نے پڑھنا کیسے سیکھا تھا؟ کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل بچپنے کی بات کر رہے ہیں۔ بچپنے میں آپ نے پڑھنا کیسے سیکھا تھا؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے اردو پڑھنا سیکھنے کے لیے پہلے حروف تہجی اور ان کی آوازوں کو یاد کیا۔ حروف تہجی مطلب الفابیٹ ہے نا، وینجن ورن۔ پہلے حروف تہجی اور ان کی آوازوں کو یاد کیا،
پھر حروف تہجی کو ملا کر لفظ بنانے سیکھے، اور پھر لفظ سے جملے بنانے سیکھے۔ پھر جملوں کی مدد سے ہم نے اقتباسات اور کہانیاں پڑھنی سیکھ لی۔ ہمارے ملک اور پڑوسی ممالک میں پڑھنا سکھانے کا یہی طریقہ سب سے زیادہ رائج رہا ہے۔ رائج مطلب جس کا چلن رہا ہے، جس طریقے کو لوگ فالو کرتے ہیں، اسے ترکیبی طریقہ کہتے ہیں۔ ترکیب کے معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ ترکیب کے معنی جوڑنا، الگ الگ ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک کر دینا، اسی کو ترکیب کہتے ہیں۔ اس لیے اس طریقے کا نام کیا دیا؟ ترکیبی طریقہ دیا۔ اس کے تحت طلبہ سب سے پہلے حروف تہجی کی آوازیں، پھر حروف تہجی کی تحریری شکل اور حروف شناسی کے بعد حروف کی مدد سے لفظ، الفاظ کی مدد سے جملے، جملوں کی مدد سے اقتباس اور کہانیاں بنانا سیکھتے ہیں۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے آواز سے ابتدا کرتے ہیں۔ پہلے الف لکھتے نہیں بلکہ الف بول کر بتاتے ہیں کہ الف، اس کے بعد اس کو شکل دیتے ہیں الف کی۔ تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے حروف تہجی کی آوازیں، نمبر 2 پر پھر حروف تہجی کی تحریری شکل اور حروف شناسی کے بعد حروف کی مدد سے لفظ۔ حروف شناسی مطلب جب آپ نے حروف تہجی کو الگ الگ پہچان لیا، یہ الف ہے، یہ با ہے اور یہ جیم ہے، تو پھر ان کو ملانا۔ حروف مل کر کیا بنتے ہیں؟ لفظ بنتا ہے نا، لیٹر مل کر ورڈ بنتا ہے اور اچھر مل کر شبد بنتا ہے۔ اور حروف شناسی کے بعد حروف کی مدد سے لفظ، الفاظ کی مدد سے جملوں کی الفاظ کی مدد سے جملے اور جملوں کی مدد سے اقتباس اور کہانیاں بنانا سیکھتے ہیں۔ یہ طریقہ پڑھنا سکھانے کا نیچے سے اوپر انداز نظر یعنی باٹم ٹو اپروچ کہلاتا ہے۔ نیچے سے اوپر کی طرف مطلب جز سے کل کی طرف، کل کی طرف۔ جز کہتے ہیں الگ الگ حصے کو، ٹکڑے کو، اور سب جب مل گیا ایک جگہ تو وہی کیا ہوا؟ کل ہو گیا۔ اس کے تحت سب سے پہلے طلباء کو حروف تہجی یعنی صوت کی آوازیں، صوت یعنی ساؤنڈ، ان کی تحریری شکل کی شناخت، حروف کی مدد سے لفظ بنانا، لفظ سے فقرہ اور فقرے سے جملوں اور اقتباسات کی مشق کرائی جاتی ہے۔ کل ایک ساتھی نے پوچھا تھا فقرہ، یاد ہے آپ کو؟ کسے کہیں گے فقرہ؟ فقرہ آپ کہہ سکتے ہیں ناقص جملے کو، ٹھیک ہے نا، جس کے میننگ فل نہ ہو، جس کے پورے معنی آپ نہ سمجھ سکیں، اس کو فقرہ کہیں گے۔ اور جس سے پورے معنی آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ کہیں گے۔ اور فقرے سے جملوں اور اقتباسات کی شکل مشق کرائی جاتی ہے۔ اس طریقے کے تحت صوتی طریقے اور حروف تہجی کے طریقے آتے ہیں۔ بعض جدید ماہرین تعلیم اس طریقے کو غیر نفسیاتی، غیر نفسیاتی مطلب غیر فطری، نفسیات کسے کہتے ہیں؟ سائیکولوجک کو، ہے نا، آپ کا اندرون اور آپ کا اندر جو فطری طور پر جو چیز ہے اس کے خلاف مانتے ہیں اس طریقے۔ بعض جدید ماہرین تعلیم اس طریقے کو غیر نفسیاتی، غیر سائنسی، بچے پر دباؤ ڈالنے والا، رٹنے پر زور دینے والا، معنی کے بجائے ڈی کوڈنگ پر زور دینے والا مانتے ہیں۔ جبکہ اس طریقے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ترکیبی بنیاد پر بچہ منظم طریقے سے کم وقت میں پڑھنا سیکھ جاتا ہے اور کسی قسم کا کنفیوژن بچے میں نہیں ہوتا۔ ترکیبی طریقے کی ترتیب یہ ہوتی ہے، ترکیبی طریقہ جس کی آپ نے پوری تفصیل ابھی دیکھی، کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو بچے کو آواز سنائی جاتی ہے، آواز کے بعد حرف دکھایا جاتا ہے لکھ کر، حرف کے بعد پھر ہجے بنائے جاتے ہیں۔ ہجے مطلب ایک حرف سے دوسرے حرف کو جوڑنا، اور کئی حروف ملا کر پھر لفظ بنتے ہیں، لفظ سے جملہ بنتا ہے، اور جملے سے پھر کیا بنتا ہے؟ پیراگراف بنتا ہے، اقتباس بنتا ہے، چیپٹر بنتا ہے، کئی چیپٹر مل کر کہانیاں بنتی ہے، اور کہانیاں مل کر کیا بنتا ہے؟ پوری کتاب بن جاتی ہے۔ تو یہ ترکیبی طریقے کی ترتیب ہے یہ۔ تو اب تک کیا سیکھا آپ نے؟ ترکیبی طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ تحلیلی طریقہ، ہے نا۔ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ تحلیل کے لغوی معنی گھلانا، ٹھیک ہے نا۔ تحلیل کے لغوی معنی کیا ہے؟ گھلانا۔ ایک کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر آپ ایک پڑیا لائیں کسی بھی چیز کا، اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ کسی گلاس کے ایک پانی والے گلاس میں جا کر ڈال دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ سب گھل جاتا ہے، الگ الگ بہہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تحلیل کے معنی گھلانا۔ پہلے کل تھا، کل سے جز کی طرف ان کو گھلا کر بانٹ دیا گیا۔ تحلیلی طریقہ جو کل سے جز کی طرف چلتا ہے،
بچے کی نفسیات کے لحاظ سے سائنسی ہے، حقیقی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ بچے کے سابقہ تجربات کو مد نظر رکھ کر تدریسی و آموزشی عمل کو منظم کرنا ہے۔ اگر آپ توجہ دیں تو پائیں گے کہ بچے کے لیے حروف تہجی مجرد اشیاء ہیں۔ مجرد کے معنی ونلی، صرف، خالی۔ ایک وہ بچہ جنہوں نے کبھی الف نہ سنا ہو، با نہ سنا ہو، اے بی سی نہ سنا ہو، یا کو کھو گو نہ سنا ہو، آپ ان کو سب سے پہلے ان کو لکھ کر دکھائیں، بول کر دکھائیں، کچھ سمجھے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ سنتے سنتے آدمی کیا ہوتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، لیکن سائنسی طریقے کے اعتبار سے اس کا کہنا ہے کہ ایک ایسے بچے کے، خالی اور ذہن کے بچے کے سامنے جب آپ حروف تہجی کو رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اجنبیت محسوس کرتا ہے، اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اس لیے کیا کہا، مجرد اشیاء ہے، خالی چیز ہے۔ اگر آپ توجہ دیں تو پائیں گے کہ بچے کے لیے حروف تہجی مجرد اشیاء ہے، خالی ہے، وہ بامعنی بھی نہیں ہوتے۔ الف با تا کے الگ سے کوئی معنی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ بیشتر الفاظ اور جملوں میں ٹھوس یا مقرون ہونے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا کیا ماننا ہے؟ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ بچے کو کل سے جز کی طرف سکھانا چاہیے۔ پہلے ایک پورا لفظ بول دیجئے، لفظ کے معنی سن کر وہ مانوس ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر قلم ہے، قلم بولیں گے تو بچہ کچھ تو سمجھے گا۔ قلم نہ سمجھے تو آپ گیند کی مثال دیجئے، گیند کو دیکھ کر بچہ سمجھے گا۔ اس کے بعد پھر اس کو بتائیے کہ گیند میں گاف ملا ہے، پھر یا ملا ہے، پھر نون ملا ہے، پھر دال ملا ہے، یہ 5 الگ الگ حروف مل کر کیا بنا ہے، گیند بنا ہے۔ تو سب سے پہلے بچے کو ایک انسیت تو ہوگی نا گیند سے، تو اس کا کہنا یہی ہے تحلیلی طریقے والوں کا۔ جبکہ بیشتر الفاظ اور جملوں میں ٹھوس یا مقرون ہونے کی گنجائش ہے۔ ٹھوس تو آپ سمجھتے ہیں نا، ٹھوس سمجھ ہی رہے ہیں، مقرون ملا ہوا، جس میں کئی حروف ملے ہوئے، مقرون ہونے کی گنجائش ہوتی ہے، جسے طالب علم نے حقیقی زندگی میں محسوس کیا ہوتا ہے۔ میں نے کئی مثالیں دی آپ کو، قلم، کاپی، کتاب۔ ہاں کیا پوچھ رہے ہیں؟ بعد میں پوچھیے، بہتر رہے گا، بیچ میں خلل ڈالنا اچھی بات نہیں ہے۔ جو کچھ پوچھنا اس کو نوٹ کر لیجیے، کلاس کے بعد پوچھیے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں چلیے آگے چلتے ہیں۔ جسے طالب علم نے حقیقی زندگی میں محسوس کیا ہوتا ہے، اپنی گزاری جانے والی روزمرہ زندگی میں وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ لہذا تحلیلی طریقہ معلوم سے نامعلوم کی طرف اور کل سے جز کی طرف چلنے کی ہدایت دیتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تحلیلی طریقہ معلوم سے نامعلوم کی طرف، قلم، کاپی، کتاب، گیند، یہ سب کیا پہلے سے معلوم ہے، اب ان کی مثالیں دے کر ان سے نامعلوم کی طرف لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سرل سے جٹل کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو لہذا تحلیلی طریقہ معلوم سے نامعلوم کی طرف اور کل سے جز کی طرف چلنے کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی معلم اس طریقے میں بچے کے سامنے کوئی کہانی، قصہ رکھتا ہے، پھر ان میں سے جملوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، جملوں کو فقروں میں، فقروں کو الفاظ میں، اور الفاظ کو حروف میں توڑ یعنی تحلیل کر کے بچوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ بالکل اس کا اپوزٹ، ترکیبی طریقے کا اپوزٹ۔ ترکیبی طریقے میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ سب سے پہلے ایک ایک حرف کو لیا تھا، کئی حروف کو ملا کر کیا بنایا تھا؟ لفظ بنایا تھا، کئی الفاظ ملا کر جملے بنائے تھے، اور جملے کو ملا کر ہم نے پیراگراف، اقتباسات، اور پھر چیپٹر، اور پھر قصہ اور کہانی، اور پھر بعد میں ایک بک کی شکل دے دیا تھا۔ تحلیلی طریقے میں اس کا بالکل الٹا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بک لایا، بک کے اندر سے کہانی کو نکالا، پھر کہانی سے تحلیل کر کے ان کو تقسیم کر کے کیا بنایا؟ پیراگراف، اقتباس یا چیپٹر بنایا، اور پھر ان سے جملے بنائے، جملے سے الفاظ بنائے، اور الفاظ سے لفظ بنائے، اور لفظ سے حروف یا لیٹر بنایا۔ سمجھ گئے نا؟ اس طریقے کے تحت تحلیل کے لیے جب لفظ کو لے کر اسے حروف میں بانٹا جاتا ہے تو وہ لفظ واری طریقہ کہلاتا ہے۔ کیا طریقہ؟ لفظ واری طریقہ کہلاتا ہے۔ تحلیل کے لیے لیا گیا جملہ
جملہ واری طریقہ، اور تحلیل کے لیے لی گئی قصہ یا کہانی قصہ واری طریقہ کہلاتا ہے۔ زبان کی تدریس میں یہ طریقے اوپر سے نیچے کی طرف انداز نظر یعنی ٹاپ ٹو بٹم اپروچ کے نام سے، اور کل زبان کا نظریہ یعنی ہول لینگویج اپروچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اسی کو تو پہلے کی تو تفصیل کیا۔ ہاں ٹاپ ٹو بٹن اوپر سے نیچے، اور باٹم ٹو ٹاپ نیچے سے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ کس کو کہیں گے؟ ترکیبی طریقے کو کیا کہیں گے؟ باٹم ٹو ٹاپ، اور تحلیلی طریقے کو کہیں گے ٹاپ ٹو باٹم۔ اپروچ کے معنی طریقہ۔ ہول لینگویج اپروچ کی مزید وضاحت درج ذیل میں کی گئی ہے۔ کل زبان کا طریقہ، ہول لینگویج اپروچ۔ اسکولوں میں پڑھنے کی ابتدا اکثر حروف تہجی یعنی الفابیٹ کو رٹوا کر کی جاتی ہے، بس یہیں سے بچے کی تعلیم میں عدم دلچسپی کی شروعات ہوتی ہے۔ عدم کے معنی نہ ہونا، عدم دلچسپی، دلچسپی ختم ہونا۔ ایک ایسی چیز کو رٹوایا جا رہا ہے جو بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے معنی بچے نہیں جانتے۔ تو اسکولوں میں پڑھنے کی ابتدا اکثر حروف تہجی یعنی الفابیٹ کو رٹوا کر کی جاتی ہے، بس یہیں سے بچے کی تعلیم میں عدم دلچسپی کی شروعات ہوتی ہے۔ پڑھنے کا عمل بامعنی ہونا چاہیے۔ بامعنی مطلب ایسے الفاظ کو پڑھائیں جس کے میننگ آپ کا مخاطب، آپ کا بچہ سمجھ رہا ہو۔ الف سے انگور، با سے بندوق بچے کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتے۔ ہم بچے کو الف سکھانا چاہتے ہیں اور بچے کی توجہ انگور کی جانب ہوتی ہے، کیونکہ الف کے مقابلے اسے انگور زیادہ بامعنی نظر آتا ہے۔ شروع میں ہم ایسے پڑھاتے ہیں نا، اے فور ایپل، بی فور بک، اور ڈی فور ڈاگ، اس طرح پڑھاتے ہیں۔ تو الگ جو حرف سکھانا آپ کا مقصد ہے، اس کا معنی تو بچہ نہیں سیکھ رہا ہے، اور جو بے مقصد ہے اس کے معنی کو بچہ سمجھ رہا ہے۔ پڑھنا سکھانے کی شروعات بامعنی الفاظ سے ہونی چاہیے۔ با کے معنی ساتھ کے آتے، ٹھیک ہے نا، بہت مرتبہ آئے گا۔ با معنی کے ساتھ، با وضو کے ساتھ۔ پڑھنا سکھانے کی شروعات بامعنی الفاظ سے ہونی چاہیے۔ انہیں آپ قصے کہانیاں سنا کر، نظمیں اور گیت گا کر زبان کے تئیں راغب کر سکتے ہیں۔ زبان کے تئیں مطلب زبان کے بارے میں راغب کرنا، ان کو دلچسپی دلانا، ان کو انٹریکٹ کرنا۔ موٹے موٹے حروف کی بڑی بڑی کتابیں بنا کر، جن میں تصاویر بھی بھرپور ہوں، بچوں کے سامنے پڑھیے، خوب پڑھیے۔ اس انداز سے پڑھیے کہ بچہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ پڑھنا تو بڑی مزیدار چیز ہے، اسے سیکھنا تو بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، کوئی قصہ، کہانی یا نظم محض ایک بار پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کہانی کی ایک کتاب کو مختلف مواقع پر 10 بار سنائیے، 20 بار سنائیے، اور یقین مانیے کہ بچہ ایک نہ ایک دن خود بخود اندازے سے انگلی رکھ کر پڑھنا شروع کر دے گا، لیکن مواد کا دلچسپ ہونا لازمی شرط ہے۔ قصے یا کہانیوں کے اندر ایسے مضامین اور ایسے مواد کو بیان کیا جائے جو بچے کو دلچسپی دلائے۔ بچہ الفاظ کی آوازوں پر غور کر کے اندازے سے پڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ پڑھنے میں ناکامی کی وجوہات۔ بچہ پڑھنے میں ناکام کیوں ہوتا ہے؟ ان کے وجوہات کیا ہوتے ہیں؟ پڑھنا جو کہ حصول تعلیم میں ایک بنیادی عمل ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا سب سے بنیادی عمل کیا ہے؟ پڑھنا، پڑھ کر علم حاصل کرنا۔ اکثر بچے اس مہارت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور یہ محرومی دیگر حلقوں میں ان کی حصول یابیوں کو متاثر کرتی ہے۔ دیگر حلقوں سے مراد کہ جو بچہ پڑھ نہیں پائے گا وہ زندگی کے بہت سارے میدانوں میں مار کھائے گا اور ناکامی کا شکار بنے گا۔ ایک پڑھا ہوا آدمی جس میدان میں جاتا ہے، پڑھائی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ان کو ہر کام آسان معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ محرومی یعنی تعلیم سے محرومی دیگر حلقوں میں ان کی حصول یابیوں کو متاثر کرتی ہے۔ ایسے بچے اسکول کی مزید منزلیں طے نہیں کر پاتے اور ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں۔ مزید منزلیں مطلب جب پہلی کلاس میں وہ فیل ہو گیا، وہیں سے اسکول ان کا منقطع ہو گیا، تو پھر آگے کلاس کیا پڑھے گا؟ ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں، مطلب اسکول سے نکل جاتے ہیں۔ بچے پڑھنے میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی کچھ بنیادی وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اساتذہ میں پیشہ وارانہ تربیت
اور اس کے اطلاق کا فقدان پایا جاتا ہے۔ پیشہ وارانہ مطلب پڑھائی کے متعلق، استاد کا کام پڑھانا، تو پڑھائی کے متعلق پڑھانا اس کا کیا ہوا؟ پیشہ ہوا۔ پڑھائی کے متعلق اس کے اندر مہارت ہونی چاہیے۔ اساتذہ میں پیشہ وارانہ تربیت کی کمی اور اس کے اطلاق کا فقدان پایا جاتا ہے۔ فقدان مطلب کمی پائی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ تربیت کے نام پر استاد میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے اساتذہ بچوں کے تجسس اور ان کے سوالات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تجسس کے معنی کھوج بین، کسی چیز کی بچہ تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس کو ڈانٹ کر خاموش کر دیا جاتا ہے۔ صحیح طریقہ ہے؟ نہیں، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر بچہ کسی چیز کے بارے میں تحقیق کرے تو آپ ان کا صحیح جواب دیں۔ اور جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، استاد کی تربیت کی کمی کی وجہ سے۔ ایسے اساتذہ بچوں کے تجسس اور ان کے سوالات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ان کا زیادہ تر وقت بچوں کو خاموش کرانے اور جماعت میں نظم و ضبط قائم کرنے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ ہاں، نظم و ضبط، صحیح سیٹنگ سنگٹھت کرنے میں کہ کلاس کس طرح اچھا دکھے، کس طرح سے سب بچے صحیح لائن لگا کر بیٹھیں، ٹھیک ہے نا، یہ مقصد نہیں ہے۔ ایسے اساتذہ اکثر بچوں کی غلطیاں تلاش کرتے رہتے ہیں اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے کہ غلطیاں آموزش کا حصہ ہیں۔ غلطیاں کر کے ہی بچے سیکھتے ہیں، بچے غلطی کر کے ہی سیکھتے ہیں اور یہ غلطی معلم کے لیے فیڈ بیک کا کام کرتی ہے۔ بچہ غلطی کرے گا تبھی استاد کے اندر الگ الگ درجے کی مہارت آئے گی کہ وہ بچے کو کس طرح سے تربیت دے۔ درسی کتب میں ایسی سرگرمیوں کی کمی پائی جاتی ہے جو بچوں میں پڑھنے کے تئیں رغبت دلانے والی ہو۔ کیا بتایا کہ مواد اور مضامین ایسے ہوں جس میں بچہ دلچسپی لے۔ اگر ایسے مضامین نہ ہو تو پھر بچے کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ پسماندہ طبقات بالخصوص پہلی نسل کے طالب علم اپنے آپ کو جماعت میں قابل قبول نہیں سمجھتے۔ پسماندہ مطلب پچھڑی جاتی کے بچے اپنے آپ کو درسگاہ کے قابل ہی نہیں سمجھتے۔ وہ خود کو کتابوں سے نہیں جوڑ پاتے اور اس سلسلے میں پڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پڑھائی کو فروغ دینے کے طریقے مطلب کس طرح سے پڑھائی کو بڑھاوا دیا جائے، پڑھائی کو زیادہ سے زیادہ ان کی نشر و اشاعت کر کے ان کو عام کیا جائے۔ کمرہ جماعت میں خوبصورت پرنٹ شدہ حروف یا الفاظ چپکائیں۔ کلاس روم میں اچھے خوبصورت حروف، الگ الگ لیٹر بنا کر ان کو بچوں کے سامنے چپکایا جائے، ان کے سامنے رکھا جائے۔ نمبر 2، مختلف الفاظوں کے چارٹ لگائیں۔ نمبر 3، اشارات اور ڈرامہ کاری کا استعمال کریں۔ سکھا دیں گے۔ نمبر 4، مواد کا انتخاب بچوں کی دلچسپی اور سطح کے مطابق اور مانوس زبان میں کریں۔ جس مضامین کو پڑھانا ہے بچوں کو ان کی دلچسپی کے مطابق کیسے کریں گے؟ ان کی دلچسپی کے مطابق بچے کا ماحول دیکھیں، بچے کا رہن سہن دیکھیں، کس ماحول سے بچہ آیا ہے اور ایسے ماحول میں بچہ کن چیزوں سے دلچسپی لیتا ہے، ایسے مضامین اور مواد تیار کریں۔ تو مواد کے اندر دلچسپی ہو اور اس کے سطح کے مطابق ہو کہ مانوس زبان میں کریں۔ 3 چیزیں، مواد کا انتخاب بچوں کی دلچسپی سے ہو اور سطح کے مطابق ہو۔ اگر آپ پہلی کلاس کے بچوں کے سامنے بالکل اعلیٰ کوالٹی کی باتیں کرنے لگے، ایسی مثالیں دینے لگے جن کو انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ عدم دلچسپی کا سبب ہوگا۔ اور مانوس زبان میں کریں۔ مانوس زبان سے مراد مادری زبان، اس کی اپنی زبان، مدر ٹنگ۔ نمبر 2، معلم طلباء کے تجربات کو تحریر کر کے انہیں جماعت میں پڑھ کر سنائے۔ طلباء کے اندر کیا کیا آئیڈیاز ہے، کن چیزوں میں وہ مہارت حاصل کرتا ہے اور مہارت رکھتا ہے، ان کو تحریر کر کے لکھ کر انہیں جماعت میں پڑھ کر سنائے۔ جن الفاظ اور جملوں سے طلباء بہت پہلے سے واقف ہوں ان کا استعمال دلچسپی کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، جن چیزوں کا علم ہمیں پہلے سے ہو اگر اس کے بارے میں بتایا جائے تو ہماری دلچسپی بڑھتی ہے۔ نمبر 3، طلباء کو اضافی مواد یعنی نصاب سے علیحدہ ایسی کہانیاں اور نظمیں پڑھوائی جائیں جو ان کی عمر اور ذہنی سطح اور نفسیات کے مطابق ہو۔ 3 چیزوں کا خیال ہو، عمر کا خیال ہو، ذہنی سطح کا خیال ہو اور
نفسیات کے مطابق۔ نمبر 4، پڑھنا بامقصد اور چیلنج سے بھرپور ہو، ایسے چیز کو پڑھائیں جو ان کی روزمرہ زندگی سے میل کھاتا ہو، چیلنج سے بھرپور ہو، جن چیزوں سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے زندگی گزارنے کے واقعات میں، حالات میں، ان چیزوں کو پڑھائیں۔ یہ بچوں میں شوق و ذوق پیدا کرتا ہے اور پڑھائی سیکھنے کے لیے طلباء کو متحرک کرتا ہے۔ متحرک کرتا ہے مطلب ان کی طرف کھینچتا ہے۔ نمبر 5، پڑھنا بچے کے گرد و پیش سے تعلق رکھتا ہو، گرد و پیش کا مطلب ماحول، ایسی چیزیں پڑھنے میں طلباء کو خوب مزہ آتا ہے اور وہ ایسے مواد کی باتوں کو خوب پکڑتے ہیں، مطلب لیتے ہیں۔ نمبر 6، کمرہ جماعت میں ایک پڑھنے کا گوشہ ہو، گوشہ مطلب ایک کونا ہو، جہاں ادب اطفال کی منتخب اچھی کہانیاں بچوں کے پڑھنے کے لیے دستیاب ہوں۔ ادب اطفال، اطفال کسے کہتے ہیں؟ طفل کی جمع، بچے، بچوں کو ادب سکھانے والی منتخب اچھی کہانیاں بچوں کے پڑھنے کے لیے دستیاب ہوں، نیز بچوں کو کتاب اٹھانے اور پڑھنے کی پوری آزادی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے خوبصورت لائبریری کو بنا دی لیکن تمام بچوں کو آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر ایک کر دیا کہ کوئی اس میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، ایسا نہ ہو۔